کہ یہ جو اوپر بیان تھا کہ ماہیت یا حقیقی ہوگی یا ماہیت جو ہے وہ اعتباری ہوگی، یہ تمہید کیا تھی؟ تمہید اذا تمہد آتا، جب یہ تمہید باندھ لی گئی اور تمہید آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جو متعقل واضح ہے، کیا ہے؟ جو متعقل واضح ہے، یعنی واضح کے عقل میں آتی ہے، واضح کے تصور میں آتی ہے، سمجھے؟ یعنی وہ چیز جو واضح اپنے ذہن میں لاتا ہے، یا تو اس کے لیے حقیقت ہوگی خارج میں یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے لیے حقیقت ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ واضح اس کی حقیقت کی تعریف کر رہا ہے یا اس کے مفہوم کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر حقیقت کو سامنے رکھ کر اس کی تعریف کرتا ہے تو تعریف حقیقی ہے، اگر اس کے اسم اور مفہوم کو قطع نظر حقیقت سے اس کی تعریف کرتا ہے تو تعریف اسمی ہے، سمجھے؟ اور اگر وہ چیز ماہیت حقیقیہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ماہیت اعتباری ہے، یعنی اپنے وجود کے اندر اعتبار معتبر کی اور فرض خارج کی کیا ہے؟ محتاج ہے، تو اس کی تعریف ہمیشہ اسمی ہی ہوتی ہے، تعریف حقیقی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کہ تعریف حقیقی اس چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے ماہیت بھی حقیقی ہوگی، سمجھ گئے؟ جب اس کے لیے خارج کے اندر ماہیت حقیقی ہے ہی نہیں تو پھر تعریف حقیقی ہو سکتی ہی نہیں۔ اس بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ماہیات دو قسم کی ہیں اور تعریف کی بھی دو قسمیں ہیں، صحیح؟ ایک ماہیت حقیقی ہے، دوسری ماہیت کیا ہے؟ اعتباری ہے۔ ماہیت جو حقیقی ہے اس کی تعریف حقیقی بھی ہوتی ہے، اعتباری اور اسمی بھی ہوتی ہے۔ دوسری جو ماہیت ہے وہ اعتباری ہے، اس کی تعریف صرف کیا ہوتی ہے؟ اسمی۔ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی تعریف کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو۔ ایک تعریف حقیقی ہوتی ہے، ایک تعریف اسمی ہوا کرتی ہے۔ تعریف حقیقی وہ صرف اور صرف کس چیز کی ہوتی ہے؟ ماہیات حقیقیہ کی ہوتی ہے۔ باقی تعریف اسمی جو ہے وہ ماہیات حقیقیہ کی بھی ہوتی ہے اور اعتباریہ کی بھی ہوتی ہے، سمجھے؟ تعریف حقیقی اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس شے کی حقیقت کیا ہے، اس شے کی حقیقت کیا ہے، قطع نظر اس کے مفہوم اور اسم سے اس کی ماہیت اور حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تعریف اسمی، تعریف اسمی وہ قطع نظر از حقیقت، قطع نظر از حقیقت، صرف اسم کے مفہوم کی کیا کی جاتی ہے؟ وضاحت کی جاتی ہے۔ آیا مطلب؟ پھر آگے ہمارا شارح تختہ زانی رحمۃ اللہ علیہ الغضنفر الاسد اس کو تعریف اسمی کے تحت میں لاتا ہے۔ کس میں؟ تعریف اسمی کے تحت، سمجھے؟ الغضنفر الاسد یعنی تعریف اللفظ بلفظ آخر، سمجھے؟ یا تفسیر اللفظ بلفظ آخر، یہ کیا ہے؟ تعریف کون سی ہے؟ اسمی ہے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ کسی مجمل لفظ کی تعریف اور تفصیل کر دینا یہ بھی تعریف کیا ہے؟ اسمی ہے۔ جس طرح الاصل، کیا؟ الاصل یہ لفظ مجمل ہے، اس کی تفصیل کیا ہو گئی؟ ما یبتنی علیہ غیرہ، ما یبتنی علیہ غیرہ۔ اصل میں کہتے ہیں کہ یہ جو ما یبتنی علیہ غیرہ ہے یہ اس اصل کے لفظ کے اندر پہلے سے پڑا ہوا ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ موضوع لہو ہے۔ کیا ہے؟ موضوع لہو ہے۔ یہ ما یبتنی علیہ غیرہ الاصل کے لفظ میں پہلے سے کیا موجود ہے۔ جب ہم نے الاصل کی تعریف ما یبتنی علیہ غیرہ سے کر دی تو یہ کیا ہو گئی؟ تعریف اسمی ہو گئی۔
کیا نہیں سمجھ؟ اصطلاحی الفاظ جتنے بھی ہیں ان کی جو تعریف ہوتی ہے یہ تعریف اسمی ہی ہوتی ہے. یہ تعریف کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے لیے خارج کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی ہے، وجود واقعی ان کا نہیں ہوا کرتا، بلکہ یہ اپنے وجود کے اندر اعتبار معتبر اور فرض فارض کے محتاج ہوا کرتے ہیں. صحیح ہے؟ تو وہ چیز جو معدوم ہوتی ہے فتعریف المعدومات لا یکون الا اسمیا، معدومات کی جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں وہ اسمی ہی ہوا کرتی ہیں، حقیقی نہیں ہوا کرتی ہیں. سمجھے؟ وتعریف الموجودات یکون اسمیا و حقیقیا، اور جو موجود چیزیں ہوتی ہیں ان کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ حقیقی بھی ہوتی ہے اور اسمی بھی ہوتی ہے. ماہیت کو دیکھ کر تعریف کی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تعریف حقیقی ہوگی، اور قطع نظر کی جائے ماہیت اور حقیقت سے، صرف مفہوم کو سامنے رکھ کر تعریف کی جائے تعریف کی. سمجھے؟ پھر آگے بھی بڑھے گا، تھوڑا اور مزید وضاحت بھی کرے گا. کہتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی تعریف پہلے اسمی ہوتی ہے پھر بعد میں کیا بن جاتی ہے؟ حقیقی بن جاتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک چیز ہے اس کا ہمیں علم ہے لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، سمجھے نا، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اب قبل العلم بوجودہا تعریفہ تعریف اسمی، بعد العلم بوجودہا تعریفہ تعریف حقیقی. نہیں سمجھ میں آیا؟ جب تک اس کے وجود کا علم نہیں تھا ہمیں کہ یہ چیز واقعی اور خارج میں کیا ہے، موجود ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے اس کی تعریف کر دی. یہ تعریف کیا ہو گئی؟ تعریف اسمی ہو گئی، کیونکہ اس کے وجود کا علم نہیں تھا، حالانکہ وجود اس کا تھا. بعد میں ہمیں اس کے وجود کا کیا ہوا؟ علم ہوا. تو بعد العلم بوجودہا اس کی جو تعریف ہو گئی یہ کیا ہو گئی؟ تعریف کون سی ہو گئی؟ حقیقی ہو گئی، کیونکہ اب وجود کا علم ہو. نہیں سمجھ میں آیا؟ اب جنس، نو، فصل، خاصہ، عرض، عام، اسم، فعل، حرف، معرب، مبنی، یہ ساری کی ساری تعریفات جو ہیں یہ کون سی تعریفات ہیں؟ تعریف اسمی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ تقسیم ان حضرات کی ہے. سلم کے اندر صاحب سلم نے ذکر کیا ہے کہ تعریف کی دو قسمیں. ایک تعریف جو ہے وہ اسم حقیقی ہوا کرتی ہے، دوسری تعریف لفظی ہوا کرتی ہے. کیا کہا ہے؟ تعریف لفظی ہوا کرتی ہے. نہیں سمجھ میں؟ اس کی تقسیم اپنے انداز میں ہے. کہتے ہیں کہ تعریف جو حقیقی ہوتی ہے پھر اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تعریف حقیقی ہوتی ہے باعتبار حقیقت اور ماہیت کے، اور اسی کی قسم کے اندر آتی ہے تعریف اسمی بھی. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے. تو کہتا ہے اگر کسی چیز کی تعریف ہم کرتے ہیں کس لحاظ سے؟ اس کی ماہیت اور حقیقت کے لحاظ سے، تو یہ تعریف حقیقی ہے. اگر کسی چیز کی تعریف ہم کرتے ہیں اس کے مفہوم کے لحاظ سے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ کیا ہے؟ تعریف کون سی ہے؟ اسمی ہے. ان دونوں کو ایک ہی قسم کے تحت میں لایا ہے صاحب سلم نے. پھر کہا کہ تعریف لفظی ایک دوسری قسم ہے. تعریف لفظی کو انہوں نے تعریف اسمی کی قسم نہیں بنایا جس طرح کہ علامہ تفتزانی نے بنایا، بلکہ تعریف لفظی کو الگ قسم بنایا ہے اور تعریف حقیقی اور اسمی کے مقابلے میں رکھا ہے. سمجھے؟ جس طرح غیر مشہور لفظ کی تعریف کرنا مشہور لفظ کے ساتھ غزن پر غیر مشہور ہے اور اسد جو ہے مشہور ہے. یہ کہتا ہے تعریف اسمی نہیں ہے، یہ لفظی تعریف ہے. سمجھے؟ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کو تعریف لفظی کو کہاں لاتے ہیں؟ تعریف اسمی کی قسم بناتے ہیں. اسی طرح لفظ مجمل کی تعریف کرنا، وضاحت کرنا، اس کو بھی صاحب سلم نے کیا کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ تعریف اسمی کے تحت میں نہیں آتی ہے. آیا سمجھ میں؟ بات سمجھ میں؟ یہ خلاصہ سمجھے نا؟ پھر کہتے ہیں تعریف جو ہے چاہے حقیقی ہو، علامہ تفتزانی فرماتے ہیں، یا تعریف جو ہے کیا ہو؟ اسمی ہو. دونوں کی چار قسمیں ہیں جو آپ نے شروع کتابوں کے اندر پڑھی ہیں. حد تام ہے، حد ناقص ہے، رسم تام ہے اور رسم ناقص.
بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھے؟ اگر ذاتیات کا ذکر ہے، اگر کسی شے کی کیا ہے ذاتیات کا ذکر ہے تو اس کو حد کہا جائے گا، ارضیات کا ذکر ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ رسم کہا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے۔ جن سے قریب اور فصل قریب جمع ہو گئے، کیا جن سے قریب اور فصل قریب جمع ہو گئے تو یہ حد تام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حد تام ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جن سے قریب بھی ہو تعریف کے اندر اور کیا ہو فصل قریب بھی ہو تو کیا ہو جائے گی؟ حد تام ہو جائے گی۔ انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کر دی، حیوان اس کے لیے جن سے قریب ہے اور ناطق اس کے لیے فصل قریب ہے۔ صحیح؟ ٹھیک ہے۔ تام وہ ہوتا ہے جس کے اندر جن سے قریب کا ذکر ہوتا ہے، بس۔ کیا تام وہ ہوتا ہے جس کے اندر جن سے قریب کا ذکر ہوتا ہے؟ جس تعریف کے اندر ہم جن سے قریب کو دیکھیں گے اس پر فتویٰ لگائیں گے یہ تام ہے، یہ تام ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ چاہے پھر حد تام ہو یا رسم تام۔ آیا مانا سمجھ؟ یعنی سمجھ میں آیا؟ اچھا دیکھو نیچے، اذا تو معاہدہ ھذا، جب یہ تمہید باندھ لی گئی، فنقول تو ہم کہتے ہیں ما یتعقلہ الواضح، وہ چیز جس کا تصور کرتا ہے واضح، جو متعقل واضح ہے، وہ چیز جو متصور واضح ہے، وہ چیز جس کا واضح وضع کرنے والا تصور کرتا ہے، وہ چیز جس کو واضح ذہن اور سوچ میں لاتا ہے۔ کیوں لاتا ہے ذہن میں، کیوں لاتا ہے تصور میں؟ لیضع بإزائہ اسما، یہ ما قبل کی علت ہے۔ سلمانہ سمجھتا ہے؟ تاکہ رکھے اس کے مقابلے میں کوئی نام، کوئی اسم۔ اب مثال کے طور پر کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق، یہ ہوا متصور واضح، متعقل واضح، یہ ہوا وہ مفہوم جس کو واضح نے ذہن میں لایا۔ کیوں لایا؟ لیضع بإزائہ اسما، اب اس کے مقابلے میں نام رکھا جنس۔ صحیح ہے؟ یا اسی طرح ذہن میں لایا کہ اسم وہ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے اپنے معنی مستقل کے اوپر، سمجھے؟ مقترن بأحد الازمنہ، غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاث، اور اس کے اندر اقتران زمانی نہیں ہوا کرتا، یعنی وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوا کرتا، زمانوں سے خالی ہوا کرتا ہے۔ تو اس کے سامنے پھر اس نے نام رکھ دیا کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جو چیز ذہن میں لائی وہ ہے متعقل واضح، متعقل نہ کیا؟ متصور واضح، وہ ہے موضوع لہو۔ وہ کیا ہے؟ لیضع بإزائہ اسما، وہ ہوا موضوع۔ آیا؟ یہ سب مختلف نام ہے، ایک ہی مراد سب کی ایک ہی۔ ما یتعقلہ الواضح لیضع بإزائہ اسما، وہ چیز جس کا تصور کرتا ہے واضح تاکہ اس کے لیے کوئی نام وضع کرے، اما ان یکون لہ ماہیۃ حقیقیۃ او لا، یا تو اس متعقل واضح کے لیے، متصور واضح کے لیے ماہیت حقیقیہ ہوگی، او لا، یا اس متصور متعقل کے لیے ماہیت حقیقیہ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو چیز ذہن میں لائی ہے، جو مفہوم ذہن میں لایا ہے، یا تو اس کی خارج میں بھی کوئی حقیقت ہوگی یا خارج میں حقیقت نہیں ہوگی۔ وعلی الاول، پہلی صورت میں، یعنی جب اس کے لیے کیا ہو؟ ماہیت حقیقیہ موجود ہو۔ سمجھے نا؟ آگے لفظ کیا تمہاری کتاب میں؟ اما ہے نا، ادھر مائے کرے۔ وعلی الاول، پہلی صورت میں، اما ان یکون متعقلہ
نفس و حقیقت ذالک الشیء او وجوہا و اعتبارات منہ. پہلی صورت میں یعنی اگر اس چیز کے لیے ماہیت حقیقیہ ہے پھر یا تو اس کا متعقل جو ہے وہ نفس حقیقت ہوگی یعنی ذات ہوگی ذالک الشیء اس چیز کی جس کو ذہن میں لایا گیا ہے، اور وجوہاً و اعتبارات من ہو یا اس کی ذات نہیں ہوگی بلکہ ارضیات. کیا ہوں گے؟ وجوہ اور اعتبارات کا اکٹھا معنی کرو، کیا کہیں گے؟ یا اس کے ارضیات ہوں گے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا جی، فتعریف الماہیت الحقیقیت ہے تو اگر ذاتیات کا ذکر ہوگا تو حد ہے، اگر ارضیات کا ذکر ہوگا تو کیا چیز ہے؟ رسم ہے. نہیں سمجھ میں آیا مطلب؟ فتعریف الماہیت الحقیقیت لمسمى الاسم، تو تعریف ماہیت حقیقیہ کی لمسمى الاسم کسی موضوع لہو کے لیے، کسی مسمى کے لیے، من حیث انہا ماہیت حقیقیت، اس حیثیت سے کہ یہ ماہیت حقیقیہ ہے. تعریف حقیقی، یہ تعریف کون سی ہے؟ حقیقی ہے. من حیث حیثیت کی قید لگائی. سمجھ میں آیا؟ یعنی جب کسی موضوع لہو کو سامنے رکھا جاتا ہے، ذہن میں رکھا جاتا ہے اور اس کے سامنے کوئی نام رکھا جاتا ہے اس حیثیت سے کہ اس حقیقت کو رکھ دیتا ہے. سمجھے نا؟ اس حیثیت سے یہ تعریف حقیقی ہے. اور اگر اس کے صرف مفہوم پہ سوچتا ہے قطع نظر از حقیقت تو وہ کیا ہے؟ پھر تعریف اسمی بن جائے گی، جیسا کہ شروع میں نے عرض کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ مسمى الاسم سمجھا؟ موضوع لہو کیا؟ فتعریف الماہیت الحقیقیت، پس تعریف ماہیت حقیقیہ کی، ایسی ماہیت کی تعریف جو ماہیت کیا ہے؟ حقیقی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لمسمى الاسم یعنی اس اسم کے موضوع لہو کے لیے، اس اسم کے موضوع لہو کے لیے، من حیث اس حیثیت سے تعریف کرنا، انہا ماہیت حقیقیت کہ یہ کیا ہے؟ ماہیت حقیقیت ہے. تعریف حقیقی، یہ تعریف بھی کون سی بنے گی؟ حقیقی. اب تعریف حقیقی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا یفید تصویر الماہیت فی الذہن، یفید تصویر الماہیت فی الذہن، یہ فائدہ دیتا ہے اس ماہیت کی صورت کا ذہن کے اندر، یعنی وہ صورت جو غیر حاصلہ ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے ذہن کے اندر. کون سی تعریف کے اندر؟ تعریف حقیقی کے اندر. تعریف جو اسمی ہوا کرتی ہے اس کے اندر تحصیل صورت غیر حاصلہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں تو صورت ہی نہیں ہے. سمجھے؟ صورت تو تب ہوگی جب چیز ہوگی، اس کی واقعے کے اندر کیا ہوگی؟ حقیقت ہوگی، وجود ہوگا. جب وجود نہیں ہے تو اس کی صورت کا حاصل کرنا اس کا کیا معنی؟ لہذا فرق سمجھ میں آ گیا کہ تعریف حقیقی وہ ہوتی ہے جس کے اندر تحصیل صورت غیر حاصلہ ہوتی ہے، اور تعریف اسمی کے اندر تحصیل صورت غیر حاصلہ کی نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ وہاں پر اس موضوع لہو کی وضاحت ہوا کرتی ہے. بس سمجھ میں آیا مطلب؟ یفید و تصویر الماہیت فی ذہن، یہ فائدہ دیتی ہے ماہیت کی تصویر کا ذہن کے اندر، یعنی اس کی صورت کے حاصل ہونے کا، یعنی تحصیل صورت غیر حاصلہ کا، بذاتیات کلہا او بعضہا، تمام ذاتیات کے ساتھ یا بعض ذاتیات کے ساتھ. تمام ذاتیات ہو گئے تو حد تام بن گیا. سمجھ میں آیا؟ بعض ذاتیات ہو گئے تو حد ناقص بن گیا. اور بالارضیات، یا صرف ارضیات ہو گئے تو رسم تام بن گیا. اور بالمرکب منہما، مرکب ہو گئے تو رسم ناقص بن گیا. آیا سمجھ میں؟ باقی اس کے لیے وہ تیسیر منطق بھی دیکھ لینا اگر سمجھ میں نہیں آیا. وہ تعریف و مفہوم الاسم، دوسری قسم پہ آتے، سمجھے نا؟ اور تعریف کرنا کسی اسم کے مفہوم کی، کسی اسم کے مفہوم کی. وما تعقلہ الواضع، اور وہ چیز جس کو واضح کیا کرتا ہے؟ عقل میں لاتا ہے، تصور میں لاتا ہے. فوضع الاسم بإزائہ، پھر رکھا نام اس کے مقابلے میں، تعریف اسمی. یہ تعریف کیا ہے؟ اسمی ہے. ترجمہ سمجھا؟ وہ تعریف و مفہوم الاسم، اور تعریف کسی اسم کے مفہوم کی.
وما تعقلہ الواضح، اور وہ چیز جس کو واضح نے سوچا، فوضع الاسم بإزائہ، پھر نام رکھا اس کے مقابلے میں، تعریف اسمی، یہ تعریف کون سی ہے؟ اسمی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر واضح نے ذہن میں لایا کہ کلی مقبول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، پھر اس کے فوضع بإزائہ اسم، سمجھے نا، فوضع الاسم بإزائہ، پھر سامنے رکھا جنس کہ اس کا نام کیا ہوا؟ جنس، تعریف اسمی۔ کلی مقبول علی کثیرین متفقین بالحقائق کہا، فوضع الاسم بإزائہ، تو یہ کیا ہے؟ نو ہو گیا، آیا مطلب؟ اچھا جی، یفید تبیین ما وضع الاسم بإزائہ، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تعریف اسمی کا؟ یفید تبیین ما، یہ فائدہ دیتا ہے اس چیز کی وضاحت کا، وضع الاسم بإزائہ، جس کے مقابلے میں کیا رکھا گیا ہے؟ نام رکھا گیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بلفظ اشہر، بلفظ ایسے لفظ کے ساتھ جو زیادہ مشہور ہوتا ہے، کا قولنا الغضنفر الاسد، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ غضنفر نام ہے اسد کا، جو غضنفر ہے وہی کیا ہے؟ اسد ہے، یعنی شیر ہے۔ سمجھے؟ بتا دیا میں نے آپ کو کہ صاحب سلم نے تعریف لفظی کو جو ہے وہ تعریف اسمی کی قسم نہیں بنایا ہے، بلکہ تعریف اسمی کو تعریف حقیقی کی قسم بنایا ہے، اور تعریف حقیقی اور اسمی کے مقابلے میں تعریف لفظی کو رکھا ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف اسمی کے تحت میں تعریف لفظی کو، سمجھے نا، او بلفظ یشتمل علی تفصیل ما دل علیہ الاسم اجمالا، یا ایسے لفظ کے ساتھ تعریف کرنا یشتملو کہ وہ لفظ شامل ہے علی تفصیل ما، اس چیز کی تفصیل پر، دل علیہ الاسم، جس پر اسم دلالت کرتا ہے، اجمالا اجمالا، کا قولنا الاصل، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اصل، اب یہ لفظ اصل کیا ہے؟ اجمال ہے۔ ما یبتنا علیہ غیرہ، یہ اس کی تفصیل ہے، نہیں سمجھے؟ اصل وہ ہے کہ اس کے اوپر دوسری چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے، بنا ہوتی ہے، مانا سمجھا؟ آگے ترقی کر کے خلاصہ بیان کرتا ہے، کہا کہ فتعریف المعدومات لا یکون الا اسمیا، بس اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ معدوم چیزوں کی جو تعریف ہوتی ہے وہ اسمی ہی ہوا کرتی ہے، تعریف حقیقی ہو نہیں سکتی، کیونکہ تعریف حقیقی تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کا خارج میں وجود ہوا کرتا ہے، حقیقت اور ماہیت ہوا کرتی ہے۔ جب حقیقت اور ماہیت ہے ہی نہیں تو پھر اس کی تعریف حقیقی ہوگی کیسے؟ نہیں سمجھ میں آیا مطلب؟ اچھا، فتعریف المعدومات لا یکون الا اسمیا، تو تعریف معدومات کی نہیں ہوتی ہے مگر اسمی، کیوں؟ اذ لا حقائق لہا، اذ سے دلیل دے رہے، سمجھے نا، کیونکہ اس کے لیے حقائق ہوتے ہی نہیں ہیں، اس کی حقیقت نہیں ہوتی ہے تو تعریف حقیقی ہو سکتی بھی نہیں ہے۔ تعریف اسمی کیوں ہو سکتی ہے؟ بل لہا مفہومات، بلکہ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ یہ الا اسمین کے اوپر کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اسمی تعریف اس لیے ہو سکتی ہے کہ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ مفہومات ہوتے ہیں، اور تعریف اسمی ہوتی ہی مفہومات کی ہے۔ وتعریف الموجودات قد یکون اسمیا وقد یکون حقیقیا، اور موجود چیزوں کی تعریف جو ہوتی ہے یعنی ماہیات حقیقیہ کی تعریف، یوں کہو ماہیات حقیقیہ کی جو تعریف ہوتی ہے، قد یکون اسمیا وقد یکون حقیقیا، وہ کبھی اسمی ہوا کرتی ہے اور کبھی کیا ہوتی ہے؟ حقیقی ہوا کرتی ہے۔ جب اس کے مفہوم کو تصور میں لائیں گے قطع نظر از ماہیت و حقیقت تو تعریف اسمی بن جائے گی، جب اس کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر تعریف کریں گے تو تعریف کیا بن جائے گی؟ حقیقی بن جائے گی۔ اذ لہا مفہومات و حقائق، کیونکہ اس کے مفہومات بھی ہوتے ہیں اور اس کے حقائق بھی ہوتے ہیں۔ اذ سے دلیل دے رہا ہے، اذ لہا مفہومات،
کیونکہ اس کے مفہومات ہوتے ہیں، یہ قد یکون اسمیاً کی دلیل ہے، وہ حقائق یہ وقد یکون حقیقیاً کی دلیل ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھے؟ شروع سے عبارت پڑھو عبداللہ، پھر واپس اذا تمہید ہذا سے صرف عبارت پڑھو۔ ما یتعقل الواضح کا ترجمہ میں نے کیا کیا اسے بولا، وہ جو واضح ذہن میں